الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت کے طور پر ہوئی، اور اس کے 2 عشرے ہم نے گزار بھی لیے، تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب یہ ماہ مبارک دھیرے دھیرے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ عید کا ماحول قائم ہونے والا ہے، اور بہت سے مسلمان، بہت سے ہمارے بھائی عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہو گئے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہمیں میسر آیا تھا، اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا ہے، اس کی جلوہ گری کا جو مقصد تھا اور اس کے آنے کا جو مقصد تھا، کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ اور یہ ماہ مبارک جو پیغام ہم تک لے کر آیا تھا، کیا ہم نے اس کے پیغام کو قبول کیا؟ آج میرے خطاب کا یہی عنوان ہے، اور انشاءاللہ میں یہ ذہن دینے کی کوشش کروں گا کہ جن ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہمیں بنایا گیا ہے، اور جن باتوں کا مکلف ہمیں کیا گیا ہے، ان کے تعلق سے اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، یا ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکے ہیں، تو یقیناً ایسے اہم مواقع کا گوا دینا، اس پر ہمیں کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں میسر آئے گا۔ آپ دیکھیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس رات میں ہماری سب سے زیادہ کوشش اور ہمارا سب سے زیادہ وقت جو صرف ہوتا ہے، وہ عید کی تیاری میں صرف ہوتا ہے، اور ہم وہ رات اگلے دن کی تیاری کے لیے مکمل طور پر صرف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمیں عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، ہم فوراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک الگ ماحول سے نکل کر ایک دوسرے ماحول میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا جو جذبہ اور ذوق تھا، وہ ذوق تقریباً ختم ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ بہت سے ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں ٹریننگ حاصل کر کے اور ماہ رمضان کی تربیت حاصل کر کے پھر سال بھر عبادت اور نماز کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن ہم میں کثیر لوگوں کی تعداد ایسی پائی جاتی ہے جو ماہ رمضان المبارک میں محنت کرنے کے بعد اور اس میں کوشش کرنے کے بعد عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی ایک الگ ماحول میں ڈل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ماہ رمضان کا جو پیغام تھا اس پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ رمضان نے ہمیں جو پیغام دیا تھا
اور یہ مہینہ جو ہمارے درمیان جلوہ فگن ہوا تھا اس کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے، ہمیں جو روزے کا پابند بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا جو حکم نافذ فرمایا، یہ حکم اس لیے تھا کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، یہ حکم اس لیے تھا کہ ہمیں پرہیزگاری مل جائے، یہ حکم اس لیے تھا کہ اللہ کی خشیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، اور اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة الى ان يدع طعامه وشرابه، اگر کسی نے بری بات کہنا اور برائی پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی روزہ تو اس لیے فرض کیا گیا تھا، روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کے فرمان کا پابند بنائے، اللہ کے حکم پر کاربند بنائے، اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی عبادت میں لگائے۔ لیکن اس کے باوجود، ایک مہینے کی اس لمبی ٹریننگ کے باوجود، ایک مہینہ اس تربیت کے باوجود، اگر کسی شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اللہ کے کام میں لگائے، اللہ کے حکم کا پابند بنائے، تو گویا کہ اس نے بھوکا پیاسا رہ کے اپنی زندگی گزار دی، گویا کہ اس نے ایک مہینہ بھوک اور پیاس میں اپنی زندگی گزار دی۔ روزے کی روحانیت اسے حاصل نہیں ہوئی ہے، روزے کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ ماہ گزار چکے ہیں اور تقریباً ہم نے 2 عشرے کا ایک لمبا سلسلہ گزار لیا ہے، ہمیں اس آخری عشرے میں، ان آخری ایام میں، ماہ رمضان المبارک کی ان آخری دنوں میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا رمضان جس لیے آیا تھا ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا ہے، ہم نے اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں جس چیز کو دینے آیا تھا اور جو مقام اور مرتبہ ہمیں مہیا کرانے آیا تھا، جو جس بات کا ہمیں پابند بنانے آیا تھا، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس ماہ کے گزرنے کے بعد بھی، اس ماہ کے مکمل ہونے کے بعد بھی، اس ماہ کے بعد جو دوسرا مہینہ آئے گا اس میں بھی ہم اس کی عبادت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کا ذوق اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کر لیا ہے کہ تقوی کی کتنی کیفیت ہمیں حاصل ہو چکی ہے؟ تقوی کا کون سا مقام ہمیں حاصل ہو چکا ہے؟ کیا ہم نے حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا سیکھ لیا ہے؟ کیا ہم نے اولا اور غیر اولا کے درمیان تمیز کرنا سیکھ لیا ہے؟ کیا ہم نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنا سیکھ لیا؟ کیا ماہ رمضان المبارک میں بھوک کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد اور گرمی کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد ہم نے ایک غریب اور مزدور اور ایک فاقہ کش کے تعلق سے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ اسے بھی بھوک کی شدتیں اسی طرح سے محسوس ہوتی ہوں گی، اسے بھی فاقہ کی کیفیت اسی طرح سے محسوس ہوتی ہوگی، اسے بھی سورج کی تپش اسی طرح سے محسوس ہوتی ہوگی جس طرح سے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ کے محسوس کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ کے محسوس کیا ہے؟ اور کیا یہ محسوس کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے اپنے مال کا حصہ نکالیں گے، اور ہمارے محلے میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ہوتے ہوئے کبھی بھوکا سوتا ہو، کبھی فاقہ کرتا ہو، کبھی کھانے کے بغیر اس کے بچے آنکھ بند کر لیتے ہوں، کبھی ہمارے محلے میں ایسا نہ ہو۔ کیا ہم نے یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ماہ رمضان المبارک جو عظیم برکتیں اور عظیم تحفہ لے کر ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا تھا، کیا اس کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا؟ اگر ہم نے کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور عید خوشی خوشی منانی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے تعلق سے بہت ہی
افسوس کرنا چاہیے اور اپنے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ کیا وہ انسان جس کا دامن گناہوں سے بھی داغدار ہے، جس کے دامن پہ ابھی گناہوں کے کیچڑ لگے ہوئے ہیں، جس کے دامن پہ ابھی سیاہی کے دھبے لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کے اندر ایک عظیم گناہ لے کر چل رہا ہے، وہ کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، عید الفطر کی رات جسے ہم نے صرف عید کی تیاری کی رات سمجھ لی ہے، اور جسے ہم نے عیش اور عیاشی کی تیاری کی رات سمجھ لی ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ ملاحظہ کریں اور اندازہ کریں کہ یہ رات صرف اس لیے نہیں ہے جس کام کے لیے ہم اس رات کو گزارتے ہیں، بلکہ یہ رات اس لیے ہے کہ جس کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جب عید الفطر کی رات آتی ہے اور ملائکہ خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، یہ عید کی رات ہے، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلامی فرما رہا ہے، فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اپنا کام پورا کر لیا ہے، تو کیا اس کی جزا کیا ہونی چاہیے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے، اسے پورا پورا اجر دیا جائے، اسے پورا پورا ثواب دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مغفرت کر دی جاتی ہے اس بندے کی جس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ یہ ماہ تقویٰ کا درس دینے آیا تھا اور ہمیں متقی بنانے آیا تھا۔ اگر ہم نے تقویٰ کا درس حاصل کر لیا تو سمجھ لو کہ ہم اللہ کی بخشش کے سزاوار ہیں، اللہ کی رحمت کے سزاوار ہیں، اللہ کی مغفرت کے سزاوار ہیں۔ اور اگر ہم نے پورے مہینے کو گزارنے کے بعد بھی تقویٰ نہیں حاصل کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس رات میں خوشی کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے محاسبے کا اور اپنے لیے کفِ افسوس ملنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں بزرگان دین کے واقعات اگر مطالعہ کریں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالبہ کریں، تو آپ کو بزرگان دین میں ہم جن کی اتباع کرتے ہیں اور جن کی پیروی کرتے ہیں ان میں جو ذات نمایاں نظر آئے گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے تعلق سے حدیث پاک میں مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستاروں کو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کیا ہی نیک ہوگا وہ بندہ جس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عید کی رات ہے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ کل عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ عید کیسے منا سکتا ہے، وہ خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور جن کے تعلق سے یہ اصحاب کرام میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جن کے تعلق سے بخشش کا وعدہ فرمایا گیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ عید میں زاروں قطار رو رہے ہیں، داڑھی تر ہو جا رہی ہے، اس بات کی فکر ہے کہ ماہ رمضان جو گزارا گیا، رمضان کا مہینہ جو گزارا گیا اس میں نیکیاں کی گئی ہیں، اگر یہ نیکیاں قبول ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ نیکیاں ان میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ہم نے اس کے تقاضے پورے نہ کیے ہوں ماہ رمضان مبارک کے، جس کی بنیاد پر ہمارے روزے قبولیت سے دور کر دیے گئے تو کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن اگر یہ روزے منہ پہ مار دیے گئے تو کیا حال ہوگا؟ اگر قیامت کے دن اسے شرف قبولیت نہیں میسر آئی تو کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ کر، یہ فکر کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اتنے آنسو گرتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، ریشے مبارک تر ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کا حال کیا ہے اور ہماری اچھائیوں کا حال کیا ہے؟ تو کیا ہم اپنے اعمال کے تعلق سے اور اپنے محاسبے کے تعلق سے فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک
ہمیں جن باتوں کا پابند بنانے کے لیے آیا تھا اور جو ٹریننگ دینے کے لیے ہمیں آیا تھا، ہم نے کتنی تربیت حاصل کی ہے، کتنی ٹریننگ حاصل کی ہے، تقویٰ کے کتنے مراتب اور مراحل ہم نے طے کیے ہیں، کیا ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہ ماہ مبارک ہمیں روزے کے ذریعے متقی بنانے آیا تھا، ہم نے کتنا تقویٰ حاصل کیا، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہمارا تعلق قرآن مقدس سے مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کیا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سامان لے کر آیا تھا، ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس سے ہمیں اللہ کی رحمتیں میسر آئیں، ہمیں اللہ کی مغفرت میسر آئے، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے؟ ہم نے کون سا ایسا کام کیا اس ماہ مبارک میں؟ ہمیں اس کی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تعلق سے اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک شیطان کو قید کر کے اور ہمیں نیکیوں کی فکر کرنے کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے شیطان کو اپنے اندر سے کتنا باہر کیا اور کتنا نکالا، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک شب قدر میں ہماری بخشش کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے شب قدر کی کتنی قدر کی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس تعلق سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک مسلمانوں کی غمخواری کا درس دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے مسلمانوں کی غمخواری کتنی کی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا گیا تھا تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ سے بڑا بڑا ثواب حاصل کر سکیں، لیکن ہم نے کتنی نیکیاں کی اور اللہ کی بارگاہ سے ہم نے کتنا ثواب حاصل کیا، ہمیں اس کے تعلق سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا محاسبہ تو یہ ہے کہ اس ماہ کی ٹریننگ کے بعد ہم نے پورے سال میں اپنے آپ کو اسلامی فکر اور اسلامی عمل کے لیے کتنا تیار کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس معاملے میں کھرے اتر رہے ہیں، پورے اتر رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں عید منانی چاہیے، اور اگر نہیں اتر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی پہلے کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عید کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی پیغام لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ مختصراً میں نے چند باتیں عرض کی، امید ہے کہ آپ اس تعلق سے غور کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران بیان جو کچھ غلطی ہو اسے معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو ماہ رمضان کی ٹریننگ حاصل کر کے پورے سال اپنی عبادت اور اپنی